بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جسے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ بھی اپنی تفسیر میں لائے ہیں۔ بعض دیگر کتب میں یہ واقعہ مذکور ہے۔ اس کی تفصیل اس طرح ہے کہ اللہ کے رسول گرامی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے، وہاں جنت کی سیر کر رہے تھے کہ آپ نے بڑی عمدہ خوشبو محسوس کی۔ اس خوشبو کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا تو جناب جبرائیل علیہ السلام نے بتایا، یہ خوشبو معاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کی اولاد کی طرف سے آ رہی ہے، جو فرعون کی بیٹی کو کنگھی کیا کرتی تھی۔ قارئین کرام، معروف تو یہی ہے کہ فرعون اولاد سے محروم تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو صندوق میں بند ایک شیرخوار بچے تھے، اور وہ صندوق دریائے نیل کی موجوں پر بہتا ہوا اس جگہ کنارے آ کر لگا جہاں فرعون کا محل تھا، تو جب اسے پکڑ کر کھولا گیا تو انتہائی خوبصورت بچہ نکلا جو انگوٹھا چوس رہا تھا۔ فرعون نے اسے قتل کرنے کا ارادہ چاہا، مگر اس کی بیوی مصر کی ملکہ حضرت آسیہ نے کہا، فرعون کی بیوی نے کہا، یہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لہٰذا اسے قتل نہ کرو، ہو سکتا ہے کہ بڑا ہو کر یہ ہمیں نفع پہنچائے، یا پھر ہم اسے بیٹا ہی بنا لیں۔ اور یہ باتیں کر رہے تھے، لیکن مستقبل کے بارے میں نہیں جانتے کہ یہ کیا کرے گا۔ جی ہاں، قرآن کے اس بیان سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ فرعون کے پاس اولاد نہیں تھی، لیکن حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بیٹی موجود تھی۔ یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ قرآن کا فرمان مطلب اب یہ لیا جائے کہ فرعون کے پاس نرینہ اولاد نہ تھی، البتہ بیٹی موجود تھی، لہٰذا ننھے موسیٰ کو اولاد نرینہ کے طور پر بیٹے کی حیثیت سے محل میں پالا گیا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس وقت تو کسی قسم کی اولاد نہ ہو، البتہ ننھے موسیٰ کو بیٹا بنانے کے بعد فرعون کے گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی ہو۔ اب یہ بیٹی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے تھی یا فرعون کی کسی اور بیوی کے بطن سے تھی، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ بہرحال درمیان میں اس وضاحت کے بعد آگے قصہ اس طرح ہے، جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی سیر کرواتے ہوئے اس وقت بتایا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ خوشبو تو آ رہی ہے اور یہ معاشہ کے اعلیٰ مقام کی دلیل ہے، مگر معاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعلیٰ مقام ملا کس طرح؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ ایک واقعے کا ذکر ہے کہ معاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرعون کی بیٹی کے سر میں کنگھی کر رہی تھی کہ کرتے کرتے کنگھی معاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے گر پڑی۔ جو ہی کنگھی گری، معاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے بے ساختہ نکلا، بسم اللہ، اور ساتھ ہی کنگھی کو پکڑ لیا۔ فرعون کی بیٹی کے لیے یہ ایک انوکھا اور نیا جملہ تھا، لہٰذا اس نے فوراً پوچھا، یہ جو اللہ ہے، کیا یہ میرا ہی باپ ہے کہ جس کا نام لے کر تو نے کنگھی کو اٹھایا ہے؟ معاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً رد کرتے ہوئے کہا، بالکل نہیں، حقیقت یہ ہے کہ میری مراد وہ اللہ ہے جو میرا رب بھی ہے اور تیرے باپ فرعون کا بھی رب ہے۔ فرعون کی بیٹی نے اس پر کہا، کیا میں اپنے ابا جی کو اس طرح بتا دوں؟ معاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کہا، بتا دو۔ چنانچہ بیٹی نے اپنے باپ فرعون کو یہ سارا واقعہ بتا دیا۔ فرعون نے معاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب کر لیا، اور وہ جب حاضر ہو گئیں تو فرعون نے معاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے کہا، کیا میرے علاوہ بھی تیرا کوئی رب ہے؟ معاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، جی ہاں، میرا رب اور تیرا رب اللہ ہے۔ قارئین کرام، بس پھر کیا تھا؟ فرعون آگ بگولا ہو گیا اور اس قدر غضب میں آ گیا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بتلانے کے مطابق اس نے تانبے کا ایک بہت بڑا برتن لانے کا حکم دیا۔ اسے آگ پر رکھ کر آگ ہی کی طرح دہکا دیا گیا، اور پھر معاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے بچوں کو اس کڑاہے میں پھینکنے کا حکم دیا گیا۔ اسی دوران معاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرعون سے مخاطب ہوئیں اور کہا، میری ایک خواہش ہے۔ فرعون نے پوچھا، کیا خواہش ہے؟ معاشہ نے کہا، خواہش یہ ہے کہ میری اور میرے بچوں کی ہڈیوں کو ایک کپڑے میں جمع کیا جائے
اور دفن کر دیا جائے۔ فرعون نے کہا تمہاری اس خواہش کو پورا کرنا ہمارے ذمے رہا۔ اس کے بعد حضرت ماشطہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچوں کو ایک ایک کر کے آگ کے کڑاہے میں پھینکنے کا فرعون نے حکم دیا۔ چنانچہ ایک ایک کر کے ماشطہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچوں کو پھینکا گیا۔ جب آخر میں شیرخوار بچہ رہ گیا تو اس وقت ماشطہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچے کی وجہ سے پس و پیش کرنے لگیں۔ بچہ فوراً بولا امی جان کود جاؤ، دنیا کی تکلیف آخرت کے عذاب کے مقابلے میں بہت ہلکی ہے۔ چنانچہ ماشطہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھلانگ لگا دی۔ غور کیجئے جو اللہ کی جنت ہے وہ تو ہم وقت خوشبوؤں سے معطر ہے۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جنت میں موجود ہیں، پھر ایک بڑی عمدہ خوشبو محسوس کرتے ہیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام بتاتے ہیں کہ یہ تو ماشطہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے بچوں کے محلات کی طرف سے آ رہی ہے، اور پھر ماشطہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا قصہ سنا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر! ذرا ماشطہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلیری تو دیکھو کہ ایک گھریلو ملازمہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت توحید کو قبول کر لیتی ہیں، ایمان ان کے دل میں ہے مگر چھپائے ہوئے تھیں۔ آخر وہ خوشبو کب تک چھپی رہتی؟ ایک روز ظاہر ہو گئی، اور جب ظاہر ہو گئی تو حضرت ماشطہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دلیر ہو گئیں، فرعون کے سامنے ڈٹ گئیں۔ اللہ اللہ! ذرا غور تو کیجئے کہ سامنے کڑاہا تپ رہا ہے، بعض نے کہا ہے اس میں تیل تھا، کڑاہے کا تیل ابلتے ہوئے جوش مار رہا تھا۔ ماشطہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچوں سمیت ایک لائن میں کھڑا کیا گیا ہے، فرعون خود موجود ہے۔ حضرت ماشطہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماں کی ممتا کو تکلیف دینے کے لیے اس کے دل کو تیل والے کڑاہے میں جلانے سے پہلے ہی جلا دیا جاتا ہے۔ اس دل کی جلن کا کیا حال ہوگا جب اس کا لخت جگر فرعون کے اہلکاروں کے ہاتھوں کڑاہے میں پھینکا جا رہا ہوگا۔ کمال ایمان کی طاقت تھی کہ ماں اپنے مولا کی محبت میں سب کچھ کھڑی برداشت کیے جا رہی تھی، لیکن جب دودھ پیتے دل کے ٹکڑے کی باری آئی، ماں نے اسے چھپا رکھا تھا۔ بچہ اس منظر کو نہ دیکھے، اسے گرم ہوا بھی نہ لگے۔ یقیناً ماشطہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر اور بازوؤں نے معصوم بچے کو چھاتی کے ساتھ چمٹا کر محفوظ کر رکھا ہوگا، لیکن آخر کب تک؟ باری تو آ ہی گئی۔ یہ بڑا مشکل مرحلہ تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے جو لفظ ہیں وہ یوں منظر کشی کرتے ہیں، بچے کی وجہ سے ماشطہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پس و پیش کرنے لگیں، پیچھے ہٹنے لگیں۔ فرعون کی پولیس کے اہلکار اپنے ہاتھوں ماشطہ کو اور بچے کی طرف بڑھ رہے تھے، اور ماشطہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا جگر پارا بھلا کیسے ان کے حوالے کر دیں۔ ماشطہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم ماں کی ممتا کی ٹانگیں کپ کپا گئیں۔ اے اللہ! اس مرحلے پر انتہائی مشکل گھڑی ہے، امتحان کی آخری منزل پر اب اللہ کی مدد آئی، بچے کو بولنے کی طاقت ملی، اور بچے نے کہا اے ماں یہ وقت سوچنے کا نہیں، سوچنا چھوڑ دے، بس جلدی کڑاہے میں کود جا، چھلانگ لگا دے۔ اور پھر قبل اس کے کہ اہلکار بچے کو پکڑتے، وہ تو سن کر حیران ہو گئے، اور ماں ماشطہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچے سمیت چھلانگ لگا دی۔ جی ہاں، چھلانگ لگا دی، اور اگلے ہی لمحے یہ پورا خاندان جنت الفردوس میں تھا۔ سبحان اللہ! اللہ کی مہمان نوازی کے مزے لے رہا تھا۔ سینکڑوں صدیوں بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی سیر کو گئے تو ماشطہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے بچوں کے محلات سے جو خوشبو اٹھی، اسے سونگھ کر جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اش اش کر اٹھے۔ کیا بات ہے ماشطہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نصیبوں کی! لیکن یہ نصیب جاگتے ہیں اس کے لیے جو اللہ کی توحید کے لیے قربانی پیش کرتا ہے۔ توحید کے لیے قربانی پیش کرنے والا ہی ولی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ! حضرت ماشطہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت کے کیا کہنے کہ ان کی قربانی اور شہادت کا قصہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں، اور جہاں یہ قصہ بیان ہوا ہے وہ مقام اللہ کی جنت ہے۔ لو میری بہنوں، ہم نے جنت کی فضاؤں میں بیان ہونے والا قصہ
آپ کو زمین پر ہی سنا دیا۔